ہمارا یہ ایک اعتراض بھی ہوتا ہے نا ہم پر کہ یار یہ آپ اہل سنت والجماعت جب بھی دیکھو آپ اپنے نبی کا تذکرہ کرتے ہو، کبھی اللہ کا بھی کر لیا کرو. یہ اعتراض ہوتا ہے ہم پہ. اور اللہ کا ذکر پہلے ہم کرتے ہیں. نماز ہم پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر ہی، اللہ کی عبادت ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، ایک شاعر کو اگر خوش کرنا ہو نا، اس نے جو اشعار لکھے ہیں، آپ اس کے اشعار کی خوبی بیان کر دیں، تعریف کر دیں، تو شاعر خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک پینٹر ہے جس نے پینٹنگ، بڑی خوبصورت پینٹنگ بنائی، اور آپ کی نظر پڑ گئی، آپ نے کہہ دیا ماشاءاللہ کیا خوبصورت آپ نے آیت الکرسی لکھی ہے اس کے اوپر ہے، تو حقیقت میں آپ نے تعریف کس کی ہے؟ پینٹر کی ہے نا. کوئی بہترین خوبصورت بلڈنگ آپ نے دیکھی اور آپ نے کہا سبحان اللہ کتنی بہترین بلڈنگ بنائی ہے، تو یہ تعریف کس کی ہے؟ بلڈر کی تعریف ہے نا. بلڈر یہ سن کے خوش ہوگا کہ یار کسی نے میری تخلیق جو میں نے تعمیر کی ہے، جو میں نے بلڈنگ بنائی ہے، کسی نے اس کی تعریف کر کے مجھے خوش کر دیا. اللہ کی اس کائنات میں، اللہ کی اس پوری کائنات میں اللہ نے جو سب سے بہترین شاہکار تخلیق کیا، سیرت کے حوالے سے، صورت کے حوالے سے، حسن و جمال کے حوالے سے، جود و نوال کے حوالے سے، معجزات کے حوالے سے، تعلیمات کے حوالے سے، سب سے بہترین ہستی جو تخلیق کی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ جب محمد الرسول اللہ کی تعریف کریں گے، نعت پڑھیں گے، حسن و جمال بیان کریں گے، حقیقت میں آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں اور آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. آپ حضور کا تذکرہ کر کے، حضور کی خوبیاں بیان کر کے، حضور کی ذات پر گفتگو کر کے، حقیقت میں جہاں آپ نعت پڑھ رہے ہیں وہیں آپ اللہ کی حمد بھی بیان کر رہے ہیں کہ یہ مالک، یہ جو عظیم ہستی دنیا میں آپ نے بھیجی ہے، خوبصورت ہستی ہے، سیرت کے حوالے سے بھی بہترین، تعلیمات کے حوالے سے بھی بہترین، کتاب بھی بہترین، آپ کی ہر ادا بہترین. یا اللہ یہ ساری خوبیاں جو محمد الرسول اللہ کو دی ہے، تخلیق کرنے والا تو ہی ہے. تو اب الحمدللہ، الحمدللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ ساری کی ساری خوبیاں میرے رب کی ہے. اب اگر کوئی کسی بھی منظر کی خوبی بیان کرے تو وہ خوبی کس کی ہے؟ ایک آدمی بڑا حسین ہے، بہت خوبصورت وجاہت والا، اللہ نے اس کو آواز دی ہے، بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ نعت پڑھتا ہے، تلاوت پڑھتا ہے، کیا اس کا اس میں کوئی کمال ہے؟ کوئی کمال ہے اس کا؟ کوئی کمال نہیں ہے. کیوں؟ دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی. ایک آدمی بہت بہترین جسم رکھتا ہے، باڈی بلڈر ہے، وہ سکس پیک بنائے اور کیا خوب، تو کیا اس میں اس کا کوئی کمال ہے؟ نہیں. یہ باڈی کس نے دی ہے؟ آواز کس نے دی ہے؟ طاقت کس نے دی ہے؟ یہ سب کے سب خوبیاں حقیقت میں اگر ہم بندے کے لیے ثابت کرتے ہیں تو یہ مجازن ہے. حقیقتاً کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی تعریف. امید کرتا ہوں یہ سارا کنسپٹ سمجھ میں آ گیا کہ الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ساری کی ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہے، تو اب اس ساری میں سب کچھ سمو دیا گیا ہے کہ مخلوق کی بھی تعریف ہو. اسی لیے وہ بعض جو چڑھتے نا جی نبیوں کی کیوں بات کرتے ہو، ولیوں کی ہر وقت ولی کی تعریف، ہر وقت غوث اعظم کو لے کے بیٹھے ہوتے ہو سنیو. ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم غوث اعظم کی بات کرتے ہیں یا محمد الرسول اللہ کی بات کرتے ہیں تو حقیقت میں ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیرے بندے، تو نے بنائے، تو نے تخلیق، یا اللہ یہ تیری ہی تخلیق ہے. تو جتنی بھی خوبیاں ہوں انسان کے اندر وہ ساری کی ساری میرے رب کی ہے.